ناظرین کرام، تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تیسرے پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تیسرے پارے کا آغاز تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض سے ہوتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں رب العالمین نے انبیاء کرام کے بارے میں دو حقیقتیں بیان فرمائیں۔ ایک یہ کہ نبوت و رسالت میں تمام انبیاء برابر ہیں، مگر درجات میں مختلف ہیں۔ ان میں سے کسی کا درجہ بہت بلند ہے، کسی کا درجہ اس سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اس کے بعد رب العالمین نے انفاق کا ذکر کیا کہ لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جاؤ، تمہارے ساتھ قبر اور آخرت میں وہی مال تمہارا جائے گا جو تم نے اللہ کے راستے میں مرنے سے پہلے خرچ کر دیا۔ پھر اسی پارہ میں رب العالمین نے آیت الکرسی کا ذکر کیا۔ اس آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے صفات اور خوبیوں کا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، اور بڑی اہم رب العالمین کی صفات کا تذکرے کا احاطہ کیا گیا۔ اس آیت کے بعد رب العالمین نے لا اکراہ فی الدین کہہ کے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ ایمان جبری قبولیت کو نہیں کہتے۔ ایمان کیا ہے کہ آپ سنیں، سمجھیں، تحقیق کریں، پھر اسے دل میں بٹھائیں، یہ ایمان کہلائے گا، اور اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توحید کے بارے میں پھر انسانیت کے رہنمائی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا نمرود کے ساتھ، اس کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے کہ جو مردے کو زندہ کر دیتا ہے اور زندہ کو موت دے دیتا ہے۔ تو نمرود نے کیا کیا، ایک ایسے شخص کو بلایا جس نے مرنا تھا، یعنی پھانسی لگنا تھا، اس کو رہا کر کے کہتا ہے دیکھو یہ کام تو میں نے بھی کر دیا، اور جسے رہا ہونا تھا اسے بلا کے پھانسی لگا دیا۔ اس نے کہا دیکھو جس نے زندہ رہنا تھا میں نے اسے موت دے دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اس گفتگو کو سنا تو فرمایا تکبر نے، غرور نے اور بادشاہت کے دھوکے نے اس کی ذہانت کو بھی ختم کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال دو۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُہِتَ الَّذِی کَفَرَ، اس کا جواب وہ نہیں دے سکا۔ اس کے بعد رب العالمین نے پھر دوسرا عقیدہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے بارے میں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال اللہ نے موت طاری فرما دی، اس کے بعد پھر انہیں زندگی عطا فرما دی۔ پھر اسی واقعے کی، اسی عقیدے کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا پھر ذکر کیا، وہ 4 پرندوں کا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عرض کی باری تعالیٰ کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں، مجھے یقین ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر رب العالمین نے انہیں دکھایا کہ میں کس طرح مارتا ہوں اور کس طرح دوبارہ زندہ کر دیتا ہوں۔ پھر اگلے 2 رکوع مکمل انفاق فی سبیل اللہ پر ہیں۔ انفاق کے بارے میں رب العالمین نے ذکر کیا، انفاق کی فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہیں میں 1 کے بدلے میں 10 دوں گا۔ پھر ان آیات مبارکہ فرمایا 1 کے بدلے میں 700 گنا تمہیں عطا فرماؤں گا۔ پھر خرچ کرنے والوں کو آداب سکھایا کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا سیکھو، اور خرچ کرنے کے بعد لوگوں پر احسان نہ جتانا، خرچ کرنے کے بعد لوگوں کو اذیت نہ دینا، اور اگر تم خرچ کرنے کے بعد لوگوں کو احسان جتاؤ گے اور لوگوں کو اذیت دو گے تو تم کیا کرو گے، اپنے اعمال کے نتیجے سے، جزا سے، ثمرات سے محروم ہو جاؤ گے۔ پھر رب العالمین نے اسی انفاق کا ذکر کرتے کرتے ایک حقیقت کو بیان فرمایا۔ فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم۔ فرمایا کہ تم اللہ کے راستے میں دینا چاہو اعلانیہ تو یہ بہتر ہے، اور اگر تم خفیہ دینا چاہو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے۔ اب یہاں پر علماء کرام نے بڑی وضاحت سے بتایا، وہ یہ کہ اگر آپ اعلانیہ دیتے ہیں اور آپ کے دل میں ریاکاری پیدا نہیں ہوتی تو پھر اعلانیہ خرچ کریں تاکہ لوگوں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم اعلانیہ انفاق کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، لوگوں کی مدد کرتے ہو، تمہارے دل میں ریاکاری پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ایک ہاتھ سے دیو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ انفاق کے ذکر کے بعد رب العالمین نے سود کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سود حرام ہے، سود حرام ہے، سود معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، سود معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس پر بڑی سختی سے وعید اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے دنیاوی معاملات کرتے ہوئے لکھنے لکھانے کی تاکید کی۔ فرمایا کہ جب تم کوئی معاملہ دو یا لو، پیسہ دو یا پیسہ لو، کوئی کاروباری معاہدہ کرو تو اسے لکھ لو، اور لکھتے ہوئے 2 گواہ ضرور رکھو، 2 مرد رکھ لو، 2 مرد نہیں تو 1 مرد 2 عورتیں رکھ لو۔
اس کے بعد رب العالمین نے پھر بندگان خدا کو مانگنے کا ڈھنگ سکھایا کہ کس طرح مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اگر ہم پر نسیان طاری ہو جائے، ہماری خطاؤں کا مواخذہ نہ فرما، ہمیں توبہ کا مہلت دے، ہمیں معافی کی مہلت عطا فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے، تو ہی ہماری مدد فرما، ہم انسان ہیں، ہم سے خطا ہوتی ہے، ہوگی، مگر تو اپنے رحمت کے دروازوں کو کھلا رکھ تاکہ ہم غلطی کرنے کے بعد تیرے رحمت کے دروازے پر آ کے تجھ سے معافی مانگنے کے قابل ہو سکیں۔ سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے، سورہ بقرہ بھی مدنی تھی، اب سورہ آل عمران کا آغاز ہے۔ یہ سورت بھی سورت مدنی ہے، اس میں رب العالمین نے اس کے آغاز سے ہی ایک بڑی حقیقت آپ کے سامنے رکھ دی، انسانوں کے سامنے رکھ دی، ہمارے سامنے رکھ دی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تم اس خدا کو ماننے والے ہو جس کی طاقت کا اندازہ تم اس سے لگا سکتے ہو کہ ماں کے پیٹ میں وہ تمہاری آنکھیں بناتا ہے، تمہارے کان بناتا ہے، تمہاری ناک بناتا ہے، تمہارے ہونٹ بناتا ہے، تمہارا پورا جسم بناتا ہے، تمہارے چہرے کو رنگ دیتا ہے، تمہارے چہرے کو خوبصورتی دیتا ہے، تمہارے سروں پر بال دیتا ہے، ناخن پیدا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اس خدا پر تم یقین رکھنے والے ہو تو یہ حقیقت ذہن میں رکھو کہ تمہارا خدا جو ہے وہ بڑا عزیز ہے اور بڑا حکیم ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت میں دو اقسام بیان فرمایا قرآنی آیات کے، فرمایا ایک محکمات ہیں اور دوسرے متشابہات ہیں۔ یہ محکمات تمہارے لیے توحید کی وضاحت کے لیے ہیں، یہ محکمات آیات تمہارے لیے نبوت اور رسالت کی وضاحت کے لیے، یہ محکمات آیات تمہارے لیے موت کے عقیدے کی وضاحت کے لیے ہیں، قبر کی وضاحت کے لیے ہیں، آخرت کی وضاحت کے لیے، جنت و جہنم کی وضاحت کے لیے ہیں۔ ہر معاملے کی وضاحت اگر تم چاہتے ہو تو پھر محکمات آیات کو پڑھا کرو اور اس کا مطالعہ کیا کرو، اس کی جستجو اور تحقیق کیا کرو، مشتبہات کی طرف نہ جایا کرو، اس قسم کی آیات کے پیچھے نہ پڑا کرو۔ یہ آیات وہی لوگ ان کے زیادہ تکرار کرتے ہیں جن کے دل میں کھوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے فرمایا کہ انسان تیرے اندر ہم نے محبت رکھی ہے سواریوں کی، گھوڑوں کی، تیرے اندر محبت رکھی ہے کھیتی باڑی کی، تیرے اندر محبت رکھی ہے تجارت کی، تیرے اندر محبت رکھی ہے سونے اور چاندی کی، محبت نسوانیت تیرے اندر رکھی ہے ہم نے، لیکن اگر تو ان محبتوں کو قابو کرے گا تو پھر تجھے اللہ کی محبت کا راستہ ملے گا۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے اسی پارہ میں سورہ آل عمران میں آل عمران کا ذکر ہے، اس میں رب العالمین نے فرمایا کہ حضرت بی بی مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے محرراً فتقبل منی، کہ میں اسے اللہ کے لیے منت مانتی ہوں اور میں اسے اللہ کے لیے چھوڑ دوں گی، لیکن وہ بیٹے کے بجائے بیٹی پیدا ہوئی تو آپ نے جا کے حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دی۔ حضرت بی بی مریم حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں پلتی رہیں۔ ایک دن آپ اپنے حجرے میں بیٹھ کے عبادت کر رہی تھیں تو اچانک زکریا وہاں جب تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں پھل پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بے موسم پھل تمہیں کہاں سے آئے ہیں؟ انا لک ھذا قالت ھو من عند اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے۔ وہیں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، دعا مانگی، اللہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کیونکہ 100 سال ہو گئے تھے آپ کو اولاد نہیں ہوئی تھی، آپ نے وہاں دعا مانگی، وہیں کھڑے کھڑے رب العالمین نے دعا کو قبول فرما لیا، اور دعا کو قبول فرمانے کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی۔ پھر یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ کے ذکر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات کا ذکر ہے، زمین سے آسمان کی طرف جانے کا ذکر ہے۔ ناظرین کرام، پھر اسی ذکر کے بعد وہ ذکر ہے جسے ہم مباہلہ کہتے ہیں۔ اہل کتاب آئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلے کی دعوت دی تھی۔ مباہلے کی دعوت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو یہ حکم فرمایا، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ بیٹھتے ہیں جو کلمہ تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، جو ایجنڈا تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے، آؤ اس پر ہم مل کے کام کرتے ہیں۔ پھر ان آیات کے بعد رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، کہ میرا ابراہیم نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، وہ مسلم ہے، وہ مشرک بھی نہیں ہے۔ تینوں کیٹیگری سے ابراہیم علیہ السلام کو اوپر رکھ دیا رب العالمین نے، کہ نہ یہودی نہ نصرانی نہ مشرک، وہ اللہ کو ماننے والے ہیں اور سب سے منہ موڑ کے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام کو اکٹھا کیا اور ان سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی مدد و نصرت کا ان سے عہد لیا، ان سے معاہدہ کیا اور انہیں نبوت رسالت عطا فرمائی۔ اور پھر اس پارہ کے آخری آیات میں رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اسلام کے علاوہ اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول نہیں۔ ناظرین کرام، اس پارہ کے آخری جو 2 آیات ہیں اس میں رب العالمین نے فرمایا کہ زندگی کی قدر کو جانو، زندگی کی اہمیت کو جانو، اس کی کتنی قدر ہے۔ جب انسان پر موت آتی ہے تو وہ موت آنے کی صورت میں رب سے کہتا ہے کہ میں زمین و آسمان بھر کے تجھے دیتا ہوں لیکن مجھے تھوڑی سی مہلت دے، تو اللہ کہتے ہیں اب نہیں مہلت ملے گی، اب مہلت نہیں ملے گی۔ آئیے زندگی کی قدر کرتے ہوئے حق کو قبول کریں، زندگی کی قدر کرتے ہوئے ایمان کی طرف آئیے، اور اگر آپ صاحب ایمان ہیں، کلمہ پڑھ چکے ہیں آپ، تو پھر آپ کو اپنے اعمال صالح کی طرف آنا چاہیے۔ قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا کہ جب موت قریب ہوتی ہے تو بندہ کہتے ہیں اللہ بس مجھے ایک دفعہ مہلت دے دے، مجھے ایک دفعہ مہلت دے دے، میں نیک عمل کروں گا تیرے راستے میں، تو رب کہتے ہیں اب نہیں مہلت ملے گی۔ اس سے پہلے کہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے اور ہمیں واپس پلٹنے کے ہمارے سارے راستے مسدود ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کرتے ہوئے رب کی طرف رجوع لے آئیں، توحید کے راستے پر آ جائیں، انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔